رشید کے کچھ الفاظ تلاوت کیے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضرت محترم، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان صرف اپنے وجود پر ہی غور کرے تو اس کے اندر اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، تندرستی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو مال و متاع جیسی نعمت دی، اولاد جیسی نعمت دی، لیکن ان نعمتوں کے ملنے پر ہم اپنے رب کا احسان کیوں نہ بجا لائیں؟ یہ ساری میرے رب کی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، اور سب سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی اور غلام بنایا۔ اللہ نے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں عطا فرمائی، تو پھر جب یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں محبوب کی آمد پر پھر خوشی کا اظہار کرنا، حضور کی آمد پر جلوس نکالنا، گلی گلی میں پھر کر حضور کی نعتیں پڑھنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے تحقیق مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا۔ حضرت محترم، رسول تو دنیا میں اور بھی تشریف لائے۔ حضرت نوح بھی اللہ کے رسول، حضرت داؤد بھی اللہ کے رسول، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے رسول، 313 اللہ کے رسول دنیا میں مبعوث ہوئے، لیکن کسی رسول کے ملنے پر رب نے مومنوں کو احسان نہیں جتلوایا۔ اگر احسان جتلوایا ہے تو آمنہ کے لال کی آمد پر احسان جتلایا ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن تیرے اور میرے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کے احسان پر رب کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، تیری کرم نوازی ہے، تیری کرم نوازیوں کی انتہا ہے کہ مالک تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، آئیے ذرا غور کیجئے، میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا۔ حضرت محترم، عالمین میں مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، پارسی بھی آتے ہیں، شجر و حجر بھی آتے ہیں، ہر کوئی عالمین میں شامل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن احسان میرے رب نے ساروں پر نہیں جتلایا، احسان جتلایا ہے مومنوں پر۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ رب کے احسان پر رب کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور محبوب کی
آمد پر جشن کا اظہار بھی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عاشقاں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حق تعالیٰ کی نعمت پہ لاکھوں درود، حق تعالیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، میرے اعلیٰ حضرت ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے شاعری کی ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی شاعری کو ذرا غور سے دیکھ، میرے امام کی جو شاعری ہے یا قرآن کا مفہوم نظر آتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے اور ہمارے اوپر احسان ہے، تو اس لیے جو حقیقی مومن ہے وہ مصطفیٰ کی عزت، عظمت، شان، رفعت کو صحیح معنوں میں بیان کرتا ہے اور گلی گلی پھر کر مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے اور دنیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ حاضری لگواتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے آمنہ کا لال ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میرے عزیزم بھی فرما رہے تھے اور اب میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ دھوپ بھی ہے اور شامیانوں کا بھی اہتمام نہیں ہے، آپ لوگ کھڑے ہیں۔